ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی لازوال رحمتوں اور برکات کا حصہ دار بناتا رہے، آمین۔ ناظرین سنیے، سب سے پہلے قاعدہ یسرنا القرآن کا تعارف مشہور زمانہ قابل صد احترام حافظ و قاری صاحب کی زبانی، اور بعد ازاں جس قدر خاکسار کو علم ہے ان کا مختصر الفاظ میں تعارف اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ قاعدہ یسرنا القرآن شروع کر رہے ہیں، اور اس قاعدے کے متعلق میں آپ کو مختصراً یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ قاعدہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ میں حضور کے ارشاد پر یہ قاعدہ لکھا گیا، تیار کیا گیا، اور حضرت پیر محمد منظور صاحب نے یہ قاعدہ لکھا۔ ناظرین یہ ہے وہ پاکستان کی عظیم، قابل فخر اور قابل ستائش ہستی جو حال ہی میں اس دار فانی کو چھوڑ کر دار آخرت کے باغات میں خدا تعالیٰ کے قرب و جوار میں جا پناہ گزین ہوئی۔ ناظرین آپ اپنے نام کے مطابق واقعہ ہی اس میں بامسمہ ثابت ہوئے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ماں باپ نے تو آپ کو محمد عاشق کا نام دیا تھا، مگر آپ نے عاشق محمد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عاشق قرآن بھی ثابت کر دکھایا۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے اس شعر کے مطابق دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ اپنی یہ فانی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت میں گزار دی۔ حضرت قاری صاحب نے باقاعدہ دنیاوی تعلیم کسی اسکول یا مدرسے سے حاصل نہیں کی، مگر اپنے شوق کے مطابق قرآنی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے جہاں جہاں بھی گئے، موقع ملنے پر انہی اساتذہ سے اردو پڑھنا اور لکھنا بھی سیکھتے رہے۔ ناظرین اس کے باوجود کہ آپ 6 ماہ کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے، مگر آپ نے دنیاوی تعلیم پر قرآنی تعلیم سیکھنے پر فوقیت دی۔ قرآنی تعلیم سیکھنے کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کی تعلیم سے آغاز کرتے ہوئے عربی علم کی تجوید و تدوین اور صرف و نحو پر چلتے پھرتے ہی اس قدر عبور حاصل کر لیا کہ پھر آپ کا اپنا شمار پاکستان کے نامور حفاظ اور قاریوں اور عربی کے اساتذہ میں ہونے لگا۔ علم کی تشنگی بجھانے کی خاطر نہ تو موسم کی شدت اور نہ ہی فاصلے کی طوالت آپ کے راستے میں آڑے آ سکی۔ جہاں کہیں بھی آپ کو اچھے استاد کی شنید ہوئی، آپ پیدل ہی ادھر کو چل پڑے۔ حفظ قرآن جیسا علم آپ نے 3 نامی گرامی اساتذہ مکرم حافظ فتح محمد قریشی صاحب، حافظ احمد یار صاحب اور محکم الدین صاحب سے حاصل کیا۔ ناظرین جب آپ نے اپنے ارد گرد صرف و نحو کے ماہر اساتذہ کو ناپید پایا تو آپ پیدل 100 میل کا سفر کر کے اور دریائے سندھ کو کشتی کے ذریعے عبور کر کے ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں پہاڑ پور میں موجود ایک مدرسہ کے عالم فاضل استاد جو کہ صرف و نحو میں چوٹی کے ماہر تھے، ان کی شاگردی میں جا پہنچے، اور 6 ماہ کے قلیل عرصہ میں آپ صرف و نحو کے علم پر خاطر خواہ عبور حاصل کر کے ڈگری وصول کر چکے تھے۔ یہیں پر آپ کی علم قرآن کی تشنگی ختم نہ ہوئی۔ آپ نے سوچا صرف و نحو کا علم تو حاصل کر ہی لیا ہے، اب کیوں نہ علم تجوید کو بھی سیکھ لیا جائے۔ آپ نے سوچا کیوں نہ دیوبند سے مستند استاد قاری تاج محمد صاحب سے علم تجوید اور قرأت سیکھنے کی غرض سے ان کے حلقہ تلمیذ میں شمولیت اختیار کی جائے۔ یہاں آپ نے یمنی، حجازی، مصری اور عراقی قرأت میں خوب دسترس حاصل کی۔ اب کافی حد تک علوم عربیہ میں خاطر خواہ دسترس حاصل کر چکے تھے۔ اس علم قرآنی کی بنا پر اب آپ نے خود بطور مدرس علمی زندگی کا آغاز کر دیا۔
کراچی اور سندھ کے گرد و نواح سے آغاز کرتے ہوئے آپ راول پنڈی اور لاہور تک بڑے بڑے مدارس میں بطور عربی استاد کے متعین رہے۔ عقیدتاً آپ بڑے کٹر مسلمان تھے، احمدیت کے سخت مخالف تھے۔ پاکستان میں آپ کا شمار مشہور احمدی مخالفین کی صف میں ہوا کرتا تھا، مگر بقول حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صاف دل کو کثرت ایجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے گر ہو دل میں خوف کردگار۔ ایک دن آپ نے ارادہ کیا کہ جب اسلام کے تمام فرقوں کو دیکھ اور پرکھ لیا تو کیوں نہ احمدیت کو بھی قریب سے دیکھ لیا جائے۔ اگر ان کی کوئی اچھی بات دل کو نہ بھائی تو کم از کم ان کی سنی سنائی برائیوں کی تصدیق تو ہو جائے گی۔ دراصل ان کی اس سوچ میں بھی بذریعہ خواب خدائی رہنمائی کار فرما تھی۔ خدا تعالیٰ گاہے بگاہے آپ کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ایک روز آپ اجتماع انصار اللہ میں شمولیت کرنے اور احمدیت کو قریب سے دیکھنے کے لیے چاروں ناچار چلے ہی گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے برموقع اجتماع اسلامی موضوعات پر تقاریر سنی اور روحانی ماحول کو دیکھنے کا موقع آپ کو ملا۔ چنانچہ احمدی احباب کی اسلامی طرز زندگی، نظم و ضبط، سلسلہ کی اطاعت و وفاداری نے آپ کے دل کو یکسر بدل دیا اور آپ کے دل کو احمدیت کی طرف مائل کر دیا۔ ادھر ہی بیعت کر کے احمدیت کی آغوش میں آ بیٹھے۔ بس صرف اپنا ساز و سامان لانے کی خاطر لاہور گئے اور فوراً ہی واپس آ کر صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کے پاس حاضر ہو گئے۔ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو کہ وقف جدید کے معلمین کے انچارج تھے، انہوں نے آپ کو وقف جدید کے معلمین کا استاد مقرر کر دیا اور ساتھ ہی کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کی رہائش کا بندوبست بھی یہیں کر دیا گیا ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قبول احمدیت کے بعد بہت سے مصائب اور مشکلات آپ کی زندگی میں آئے۔ آپ کی شدید مخالفت بھی ہوئی اور آپ کو ڈرایا دھمکایا بھی کیا، مگر کوئی چیز بھی آپ کے پائے استقلال کو لرزا نہ سکی۔ آپ کی علمی زندگی سے نہ صرف سینکڑوں احمدی معلمین بلکہ بہت سے غیر از جماعت شاگرد بھی فیض یاب ہوتے رہے اور آپ سے دین اسلام کا علم سیکھنے کے بعد دنیا بھر میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کا سب سے بڑا صدقہ جاریہ MTA پر قرآن کلاس کا اجرا ہے۔ آپ سے ہزاروں کی تعداد میں بچے بالمشافہ یا MTA کی بدولت قرآن کی تعلیم سے اپنے آپ کو منور کر چکے ہیں۔ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس چشمہ خورشید سے مستفید ہوتی رہیں گی اور لوگ آپ کو ہمیشہ دعائیں دیتے رہیں گے۔ ناظرین، حضرت قاری صاحب کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کے حصول کا ارادہ کر لے تو خدا تعالیٰ بھی اس کا معاون و مددگار ہو جاتا ہے اور کوئی بھی رکاوٹ، مشکل یا مصیبت پھر اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مکرم و محترم مرحوم قاری صاحب کی زندگی کو اپنا مشعل راہ بنائیں اور قرآن کو خود بھی سیکھیں اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اسے سکھائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے قرب و جوار میں جگہ دے، آمین۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا TV۔